بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دے رہے ہوں گے۔ بچوں، ہم نے مرزا غالب کی غزل شروع کی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جب سلیبس سمارٹ نہیں ہوا تھا تو مرزا غالب کی 2 غزلیات آپ کے سلیبس میں شامل تھیں، لیکن فی الحال سلیبس سمارٹ ہونے کی بدولت مرزا غالب کی ایک غزل آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب اور اقبال ایسے شعراء کرام میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنی موجودگی میں تو شہرت حاصل کی ہی، اپنے عہد کے اندر تو شہرت کی بلندیوں کو چھوا ہی، لیکن اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے شاید شہرت کی دولت کو کچھ زیادہ سمیٹا۔ یوں سمجھ لیں کہ جھولیاں بھر بھر کر شہرت ان کے حصے میں آئی، اور ان کی غزلیات جو ہیں وہ سالانہ امتحان کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غالب یا غالب جیسے جو شعراء کرام ہیں، انہوں نے نہ صرف اپنے عہد کو متاثر کیا، نہ صرف وہ اپنے عہد سے متاثر ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے عہد کو متاثر بھی کیا۔ ہم نے غالب کے تعارف کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری کچھ مناسب حد تک جو ہے وہ گفتگو کی تھی، اور اس پر جو ہے اسی کے مطابق ہم نے ان کی جو شاعری ہے یا ان کے لکھے ہوئے جو شعر ہیں ان کے حوالے سے اس کو چلانے کی کوشش کی تھی۔ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ غالب اردو کے وہ شاعر ہیں جو انسانی جذبہ و احساس کو متاثر کرنے کے علاوہ تفکر اور ذہن کو بھی اپیل کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک لائن، یہ ایک جملہ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو ان کی شاعری کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس میں ان کی جدت پسندی اور منفرد لب و لہجے کے حوالے سے بھی چیز موجود ہے کہ ان کے یہاں پر جو موضوعات ہیں وہ ان میں رنگا رنگی نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جدیدیت اور مشاہدہ جو خصوصاً اس کی وسعت کی بات کی جاتی ہے وہ غالب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ غالب کے ساتھ موجود ہے۔ تو ہم جو ہے اس میں ان کا شعر نمبر 4 پڑھتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اس پر مزید کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی ہم شعر پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستہ ہونا۔ یعنی داغے تمنائے نشاط، یہ اس سے مراد خوشی کی آرزو کے داغ ہیں، اور اسی طرح بصد رنگ گلستہ ہونا، باغ کی طرح خوش ہونا، شگفتہ ہونا، کھلنا۔ یعنی بصد رنگ کا سے مراد جو ہے وہ ہر طرح سے ہے، اور خاک جو ہے یہ قبر ہے۔ اب وہ کہتا ہے شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں اپنے ساتھ خوشی کی حسرتیں لے کر قبر میں چلا گیا جبکہ وہ زندگی کا لطف اٹھاتا رہے۔ یعنی وہ زندگی کا جو لطف ہے وہ اٹھاتا رہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ شاعر ایک روایتی انداز کو بیان کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ عاشق کی جو ساری زندگی آرزوؤں کے خون ہونے سے عبارت ہے، اور اس کی کوئی آرزو بھی پوری نہیں ہوئی، وہ حسرتوں کی گٹھڑی اٹھائے زندگی کے راستے پر گھسٹتا رہا ہے، اور اس کی تمام عمر اپنے خوابوں کی کرچیاں سمیٹنے میں گزری ہے۔ تو یہ جو حسرتیں ہیں اس کے دل پر بوجھ بنی ہوئی ہیں، اور اسی بوجھ سے جو ہے گھبرا کر وہ دنیا کو چھوڑ چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جو ہے وہ خواہشیں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن اگر محبوب جو ہے اس کے لیے وہ پھر بھی سراپا دعا ہے کہ اس کی زندگی ہر رنگ سے گلستہ رہے، اور وہ خوشی کی آرزو کا داغ لیے قبر کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے، لیکن اس آرزو کے ساتھ کہ محبوب اس دنیا میں ہر قسم کی راحتوں اور خوشیوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ اب یہاں پر جی یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے لیکچر میں شاید ہم نے پڑھا ہے، ہم نے اس پر بات کی ہے، تو میں اب اس میں اس کے بعد والے شعر کی طرف جاتا ہوں۔ یہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، ہم نے پڑھا ہے، تو میں شعر نمبر 6 کی طرف جا رہا ہوں جی، اور مزید جو ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ میں اس شعر کو پڑھتا ہوں۔ اب جی اس میں کیا ہے کہ وہ کہتا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب یہاں پر جی شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے ظلم سے توبہ کر لی، لیکن اس کا یہ شرمندہ ہونا میرے لیے بے فائدہ ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر روایتی انداز میں
محبوب کے ظلم و ستم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے تغافل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب نے غصے میں اور غضب میں اسے قتل کر دیا ہے، لیکن بعد میں وہ اس قدر پچھتایا کہ آئندہ کسی کو قتل نہ کرنے کی قسم کھا لی، توبہ کر لی کہ اب جو ہوا سو ہوا، آئندہ ایسا نہ کروں گا۔ اب یہاں جو شاعر ہے جس نے اپنے آپ کو بطور عاشق کے علامتی طور پر مجازی طور پر پیش کیا ہے، مجازی معنوں میں پیش کیا ہے، وہ اپنے جذبات و احساسات کو بیان کر رہا ہے، یعنی قتل ہو جانا اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو اپنے جذبات اور احساسات ہیں اس کو وہ کچھ اور انداز سے بیان کر رہا ہے، یعنی عاشق کے قتل سے پہلے اپنے ظلم سے اگر وہ توبہ کر لیتا، یعنی عاشق کے نزدیک کیا ہے کہ اس کا محبوب اگر اس کو قتل کرنے سے پہلے توبہ کر لیتا تو اس کی یہ توبہ بھی عاشق کے لیے ظلم و ستم ہی کا باعث ہے کہ عاشق تو اپنی تمام عمر غموں، دکھوں اور حسرتوں میں بسر کر کے اس کے ہاتھوں قتل ہو کر دنیا سے چلا گیا، لیکن اب اس کے رقیب عمر بھر محبوب کے ظلم سے محفوظ رہیں گے اور اس کے لطف و کرم سے فیض یاب بھی ہوتے رہیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے شعر کا ایک پہلو ہے کہ محبوب بہت نرم دل ہے، اس نے غصے میں آ کر عاشق کو قتل تو کر دیا، مگر جب خون بہتے دیکھا تو اسے رحم آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، گویا نہ اسے غصہ آتے دیر لگی اور نہ پشیمان ہوتے۔ زود پشیماں کی ترکیب اس اعتبار سے بھی تنزیہ رنگ لیے ہوئے ہے کہ جب کام اختیار سے باہر ہو گیا تو پھر رحم آ گیا۔ اب اس رحم کا کیا فائدہ؟ شاعر نے کہا تھا کہ بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا غافل، یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ محبوب بنیادی طور پر ظالم ہے۔ اب غور کیجئے گا، ہم تھوڑا جو پہلے پیراگراف یا پہلے جو گفتگو کر چکے ہیں اس کی تھوڑی نفی کرنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ سوچنے یا اس کے علاوہ دیکھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف ہم نے کہا کہ شاعر جو ہے وہ نرم دل تھا، جو محبوب ہے وہ نرم دل تھا اور اس کو رحم آ گیا، اس کو لگا کہ اس سے غلط کام ہو گیا ہے، اس نے برا کام کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر ظالم ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کی ہم نے بار بار ذکر کیا ہوا ہے کہ اردو ادب کے اندر خصوصاً غزل کے اندر جو ہے محبوب کے جو خد و خال واضح ہوتے ہیں، محبوب کی جو تصویریں دکھائی گئی ہیں اس میں بے وفائی، سنگ دلی، پتھر دلی، بے رخی لازمی طور پر شامل ہے، تو لہٰذا اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبوب بنیادی طور پر ظالم ہے، قتل کرنا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ اس مشغلے کے ہاتھوں عاشق تو قتل ہو گیا، مگر یہ مشغلہ جاری رہتا تو رقیبوں کی باری آتی۔ یہاں کہیں کہیں ہماری قوم کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے، یعنی ہمارے کہیں اندر خانے، اندرون خانے یہ بات چلتی رہتی ہے کہ ہمارا فائدہ ہو نہ ہو لیکن کم از کم دوسرے کا نقصان تو ہو جائے، تو اب جو ہے یا اپنے آپ کو ہم نقصان میں بھی پہنچا کر دوسرے کے نقصان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے حظ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہیں کہیں یہ بات بھی ہے کہ محبوب کے دل میں رقیبوں کے لیے شروع ہی سے نرم گوشہ ہے، اس لیے اس نے فوراً توبہ کر لی تاکہ رقیب محفوظ رہیں۔ رقیبوں کی دلداری اور عاشق کے دل کو دکھانا ہی محبوب کا شیوا ہے، کیونکہ رقیب محبوب کے دل میں بستے ہیں۔ اس کا یہ انداز شاعر کے لیے بے حد تکلیف دہ ہے اور شاعر اس غفلت کو محبوب کا ظلم قرار دیتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ عاشق سادہ دل اور مخلص ہے، جبکہ محبوب عیار اور ظالم ہے۔ ہم یہاں تھوڑے فکر جملے بدل رہے ہیں، بات وہیں کھڑی ہوئی ہے جس کا ہم بار بار ذکر کرتے رہے ہیں یا جس کے حوالے سے بار بار گفتگو ہوتی رہی ہے کہ محبوب جو ہے اس کا انداز درست نہیں ہے۔ نمبر ایک، اس کے جو تعلقات ہیں وہ رقیبوں کے ساتھ زیادہ گہرے اور مضبوط ہیں۔ جہاں پر بھی زمانے کی بات آتی ہے، جہاں پر بھی دشمن کی بات آتی ہے، جہاں پر بھی دشمنی کی بات آتی ہے، وہاں پر جو محبوب ہے اس کی تمام تر طرفداریاں عاشق کے مخالفوں کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اس کی تمام تر ہمدردیاں عاشق کے مخالفین کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر بھی اگر بات قتل کی ہے، اس کے مار دیے جانے کی ہے،
اس کے اس دنیا سے چلے جانے کی ہے، تو دونوں صورتوں میں بھی جو محبوب ہے وہ عاشق کی مخالفت کا ہی کام سر انجام دے رہا ہے، وہ اس کے ساتھ بے وفائی کے کام کو ہی سر انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر کیا ہے کہ عاشق کو وہی پریشانی ہے جو ایک بے وفا محبوب سے عاشق کو ہوا کرتی ہے، وہی گلا شکوہ ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ عاشق محبوب کی محبت میں جان سے گزر گیا، اور محبوب کو اس قتل کا افسوس اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بے گناہ مارا گیا، بلکہ اس کی پشیمانی میں بھی عیاری چھپی ہوئی ہے کہ اب وہ بچ گئے جنہیں رقیب کہتے ہیں، اور ان کو بچانا ہی قتل عاشق کا مقصد تھا، کہ عاشق ہی کا وجود ایک کانٹا تھا جسے نکال دیا گیا۔ غالب نے زود پشیمان کی خوبصورت ترکیب اردو شعر و ادب کو عطا کی ہے۔ ایک اور جگہ غالب محبوب کے اس تغافل پر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ بچوں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے جو ہے وہ عاشق نے طنز کیا ہے کہ جو محبوب ہے اس نے کتنی جلد ظلم و ستم سے توبہ کی ہے، اور کس قدر جلد اپنے قصور پر اظہار پشیمانی کیا ہے۔ یعنی اس کو خیال بھی آیا تو اس کے قتل کے بعد، اگر کسی اور کو قتل کرنے کے بعد پچھتاتا تو کوئی بات بھی تھی، اور سے مراد یقیناً رقیب ہیں۔ اور یہاں شاعر نے بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ اس کی ندامت جو ہے اس کو بیان کیا ہے، اور دوسری طرف آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس کے ظلم کو واضح کیا ہے، اور دوہرا ظلم اس طرح ہے کہ عاشق کی جو شرمندگی، محبوب کی جو شرمندگی اور پچھتاوا ہے اس کا عاشق کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ شعر دیکھا، اس شعر کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو غالب نے کس طرح جو روایتی موضوع تھا، جو روایتی انداز تھا، اس کو بدل دیا ہے۔ اس کے اندر کچھ اس نے اس طرح سے گفتگو کو ترتیب دیا ہے کہ شعر کو پڑھتے ہوئے ہمیں کسی صورت بھی احساس تک نہیں ہوتا کہ شاعر نے ایک روایتی موضوع کے گرد گھومنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے اردو ادب کے محبوب کو جو بے وفا ہے، جو سنگ دل ہے، اس کو مخاطب تو کیا ہے، لیکن اتنے خوبصورت انداز سے کہ شعر پر نئے کا گمان ہوتا ہے۔ جو موضوع ہے وہ پرانا ہونے کے باوجود جو ہے وہ پرانا محسوس نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے پرانے موضوع کو نیا انداز فکر عطا کر دیا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا پہلو نکال لائے ہیں کہ جس کی بدولت ان کو داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے محبوب، عاشق اور رقیب کی تکون کو نئے انداز سے بیان کر دیا ہے۔ تو بچوں ہم نے یہ شعر بھی پڑھا، اس شعر پر بھی کچھ گفتگو کی، اور یہ شعر امتحانی نقطہ نظر سے کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہاں اس میں ہم ایک اور بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جتنے دیگر شعر پڑھے ہیں ان کی نسبت یہ شعر واضح بھی ہے اور کافی حد تک آسان بھی ہے۔ اب فرق اس میں کیا آتا ہے، کہیں کہیں پر عامیانہ پن کی بدولت کچھ جملے، فقرے، ان کی تکرار کا ایک سلسلہ آ جاتا ہے، اور ہماری کوشش اور خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ اس کے اندر تکرار لفظی جو ہے وہ نہ آنے پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے ہماری گفتگو مسلسل چند الفاظ کے گرد ہی نہ گھومتی رہے، بلکہ اس کو بیان کرتے ہوئے ہم اس انداز سے آگے بڑھیں کہ جو تشریح ہے وہ واضح بھی ہوتی چلی جائے اور اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے، اور پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ غالب کے شعر کی تشریح غالب کے ہی انداز میں کی گئی ہے۔ یعنی ان جملوں فکروں سے میری مراد یوں ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ غالب اور اقبال ایسے شاعر ہیں جو آپ کو زیادہ مارکس دیتے ہیں، جو آپ 10 میں سے 10 نمبر بھی چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری جو محنت ہے وہ اس انداز سے ترتیب پائے کہ جو بندہ پیپر چیک کر رہا ہے یا جو تقاضا ہے غالب کے شعر کی تشریح کا وہ پورا ہوتا نظر آئے، ہم اس کے ذریعے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ اس شعر پر جو میں نے گفتگو کی ہے آپ اس کو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کی جو ترتیب ہے اس کو بھی کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے
کے جو جملے فکرے ہیں ان کو ہم نے پیراگرافز کی صورت کس طرح سے ترتیب دینا ہے، الفاظ کی مضبوطی اور ان کی جو جملہ بندی ہے وہ ہر صورت جو ہے اپنی ترتیب کے مطابق ہونی چاہیے۔ میں آخری شعر کی طرف جا رہا ہوں جی، جو کہ مقطع ہے۔ کہتے ہیں جی حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ حیف کا لفظ جی افسوس کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی افسوس اس کپڑے پر جس کی قسمت میں عاشق کا گریبان ہونا ہو۔ اب چار گرا جو ہے یہ تھوڑے سے کپڑے کے لیے، چند گز کے کپڑے کے لیے، گز غلط کہہ گیا، گرا تھوڑے سے کپڑے کے لیے ہے جی۔ وہ چار گرا کپڑا جس سے عاشق کا گریبان بنتا ہے، اس کی بدقسمتی کا اندازہ کیجئے کہ وہ کسی حال میں بھی سلامت نہیں رہتا، وہ ہر وقت پرزے تار تار اور دھجی دھجی ہوتا رہتا ہے۔ عاشق عالم جنوں میں خود اسے پھاڑتا ہے۔ آپ کو حیدر علی آتش یاد آئے ہوں گے، فرسٹ ایئر میں آپ نے پڑھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو کر رہے رفو کرتے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ غالب نے اس شعر کے اندر عالم جنوں کی اس کیفیت کو واضح کر دیا ہے جب دست جنوں کے ہاتھوں گریبان تار تار اور دامن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، عقل والے اسے سیتے رہتے ہیں اور وہ اسے پھاڑتا رہتا ہے، یعنی ہجر میں جنوں تیز تر ہوتا ہے اور اس کا سارا زور اپنے ہی گریبان پر چلتا ہے، وہ اسے پھاڑتا رہتا ہے، اور اگر وصل نصیب ہو جائے تو محبوب کی شوخی یا ناراضگی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ گویا یہ چار گرا کپڑا اتنا کم نصیب ہے کہ اس کی قسمت میں پرزے ہونا ہی لکھا ہے، اور وہ کسی حالت میں بھی سلامت نہیں رہتا کہ دامن اور گریبان کو پھاڑنا ہی جنوں کا محبوب مشغلہ یا شغل ہے، اور وہ اپنی جنون میں عاشق اپنی سوچ کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے جنون کے ہاتھوں بے اختیار بھی ہو جاتا ہے۔ جنون اسے سفر وہاں سے آغاز کرنے کا کہتا ہے جہاں پر عقل والوں کے پر جلتے ہیں، اس لیے رفوگر اور عقل والے جنون کی کیفیتوں کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں، آپ نے اس شعر کو حوالے کے شعر کے طور پر شاید کئی جگہوں پر لگایا ہوگا، بہت ساری جگہوں پر اس شعر کا تذکرہ جو ہے وہ حوالے کے طور پر آیا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مقطع ہے، اور مقطع پر ہم بات بہت کم کیا کرتے ہیں، مناسب حد تک کیا کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مقطع آپ کو امتحان کے اندر نہیں آیا کرتا، اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ شاعر کے نام کا ایک نمبر ہوتا ہے، اور مقطع میں چونکہ شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص یا اپنے نام کا حصہ یا اپنا نام استعمال کرتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کون سے شاعر کا لکھا ہوا شعر ہے، اور اس سے ایک نمبر واضح طور پر اور سیدھا سیدھا آپ کو ملنے کے یا طالب علم کو ملنے کے چانسز ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کو امتحان میں نہیں دیا جاتا۔ اگر ہم اس کو مقطع سے ہٹ کر دیکھتے تو شاید یہ والا جو شعر ہے یہ آپ کی اس غزل کے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل قرار پاتا، اور مقطع پر گفتگو ہم کرتے کیوں ہیں؟ اگر اس نے امتحان میں نہیں آنا تو ہم جو ہے وہ اس پر پھر سرے سے ہی گفتگو کیوں نہیں کرتے، یعنی چھوڑ کیوں نہیں دیتے، اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیوں نہیں کر دیتے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے بھی شاعر کا جو انداز ہے، اس کا جو تخاطب ہے، اس کا جو مخاطب کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کو ترتیب دینا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت ساری جگہوں پر پوری غزل کے اندر شعر اس سے پہلے کہے ہوئے شعر کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ربط ہوتا ہے آپس میں، جس کی بدولت جو ہے وہ ہم کچھ فکرے، جملے، کچھ حوالے کے اشعار تک پہنچ جاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر ہم گفتگو بھی اسی لیے کرتے ہیں، اس پر اس کی تشریح جتنی بھی مناسب حد تک کرتے ہیں، لیکن کرتے ضرور ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں۔ تو ہم نے اس شعر کے اندر دیکھا کہ شاعر نے کس طرح عاشق، اس کے شب و روز، اس کے انداز زندگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عشق کے اندر اس کی سوچ کے انداز کو ملاحظہ کیا
اور اسی کے ذریعے ہم نے غالب کا جو انداز بیان ہے اس کو بھی دیکھا۔ تو بچوں ہم نے یہ غزل جو ہے غالب کی مکمل کر لی ہے۔ اس میں کوئی چیز پوچھنے والی ہے، کوئی بات جو ہے وہ کرنے والی ہے، وہ آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو۔ میرا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔